تحریری سوالات میں پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر کو کہتے ہیں، تو یہ کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جب حدیث کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش مشاہدہ، تو جب حدیث کہتے ہی ہیں نبی کی بات کو، نبی کے کام کو، نبی کے مشاہدے کو، تو پھر یہ ضعیف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو یہ اصل میں جو اشکال ہے کہ حدیث کو ضعیف کیوں کہہ دیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حدیث کی صحیح ڈیفینیشن اور صحیح تعریف نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اسی سوال میں جو شو کیا گیا ہے وہ یہ کہ نبی کی بات کو، نبی کے کام کو اور نبی کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں، جبکہ یہ حدیث کی ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ حدیث کی تعریف نہیں ہے۔ اگر آپ نے حدیث کی تعریف میں یہی کہہ دیا کہ نبی ہی کی بات کو، نبی کے کام کو، نبی کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ضعیف کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب نبی کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے تو نبی کی بات کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی۔ جب نبی کی فعل کو حدیث کہا جاتا ہے تو نبی کا فعل کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے، نبی کی تقریر کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اشکال اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے۔ تو حدیث کی صحیح ڈیفینیشن کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس ڈیفینیشن پر آپ غور کریں گے تو یہ شبہ ختم ہو جائے گا۔ میں حدیث کی ڈیفینیشن عربی میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں۔ عربی میں کہتے ہیں کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہر وہ قول، ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ تقریر یا ہر وہ خوبی، یہ ان چار میں سے کوئی بھی اضیف الی النبی، نبی کی طرف منسوب کر دی جائے وہ حدیث ہے۔ یہ حدیث کی ڈیفینیشن ہے۔ ان چار میں سے کوئی بھی چیز نبی کی طرف منسوب کر دی جائے، نبی کی طرف اس کا رخ دے دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول لگا دیا جائے، تو اس کا نام ہو گیا حدیث، چاہے یہ نسبت صحیح ہو یا جھوٹی ہو، اسے لینا دینا نہیں۔ آپ کسی بھی بات کو لے کر، کسی بھی کام کو لے کر، کسی تقریر کو لے کر، کسی خوبی کو لے کر یہ کہہ دیں یہ ہمارے نبی کی ہے، ان کی نبی کی طرف منسوب کر دیں، تو اسی کا نام حدیث ہے، چاہے آپ یہ نسبت صحیح کر رہے ہوں یا جھوٹ بول رہے ہوں، نبی کا نام سچ میں جوڑ رہے ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جھوٹ بول کر جوڑ رہے ہوں، بہر صورت اس کا نام حدیث ہو گیا۔ یہ حدیث کی ڈیفینیشن ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو سچی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی باتیں ہیں، ان کو تو حدیث کہا گیا، ٹھیک ہے، لیکن جو جھوٹی باتیں ہیں ان کو آپ حدیث کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو حدیث کہا ہے، اس لیے ہم حدیث کہتے ہیں۔ جیسے جو سچی حدیث ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی بات ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہرا بھرا رکھے اس شخص کو جو ہماری کوئی حدیث سنے، ہماری، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ہماری حدیث سنے، پھر اس کو یاد کرے جیسے سنا ہے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دے رہے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو، سچی بات کو کیا نام دے رہے؟ حدیث دے رہے ہیں۔ لیکن صحیح مسلم کی ایک اور حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من روا انی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ جو میرے حوالے سے، میری نسبت سے، میرے نام سے کوئی حدیث بیان کرے اور اسے پتا کہ وہ جھوٹی ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے۔ حدیث گڑھنے والا بھی جھوٹا ہے اور بیان کرنے والا بھی جھوٹا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنی بات کو نہیں، کسی اور کی بات تھی اور نبی کا نام جھوٹ بول کر اس پر لگایا گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو بھی کیا کہہ دیا؟ حدیث کہہ دیا۔ تو دیکھیے، جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہے یا اپنی نہیں کسی اور کی ہے، لیکن دونوں پر نبی کا لیول لگا دیا گیا، تو نبی کا لیول لگانے ہی سے وہ کیا ہو گیا؟ وہ حدیث ہو گئی۔ یہ حدیث کی ڈیفینیشن ہے۔ تو جو آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں یا لوگ یہ اشکال کر رہے ہیں کہ بھئی نبی کی بات ضعیف کیسے ہو سکتی ہے، تو یہ حدیث کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ حدیث کی ڈیفینیشن یہ کہ بات نبی کی ہو یا کسی اور کی ہو، لیکن نبی کا لیول لگا دیا گیا، وہ حدیث ہے۔ تو اگر یہ لیول صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے، صحیح نہیں ہے تو حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں۔
مثال کے طور پر ہمارے پاس جو نوٹ ہوتی ہے اصلی نوٹ، جیسے ہندوستان میں اصلی نوٹ 2000 کی نوٹ ہے، 500 کی نوٹ ہے، اصلی نوٹ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نوٹ کہتے ہیں۔ کرنسی ہمارے ملک کی، اس کو نوٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت سرکار کی طرف ہے اور نسبت صحیح ہے۔ یہ ہماری حکومت نے اس نوٹ کو جاری کیا ہے، اس کی طرف نسبت ہے، باقاعدہ اس میں تصاویر ہیں، تو یہ نسبت صحیح ہے، اس لیے اس کو نوٹ کہتے ہیں، اصلی نوٹ۔ لیکن آپ مارکیٹ میں بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ نقلی نوٹ پکڑے جاتے ہیں، جعلی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو جعلی پیپر ہوتے ہیں اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کاپی ہے، بک ہے، پرچہ ہے، ٹکٹ ہے، کیا بولیں گے اس کو؟ بھائی اس کو بھی نوٹ ہی بولتے ہیں۔ تو دیکھیے دو نوٹ ہے مارکیٹ میں، ایک اصلی ہے اور ایک جعلی ہے، لیکن دونوں کو اس ہندوستان میں، اس ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں دونوں طرح کی نوٹ کو ہم نوٹ ہی کہتے ہیں، کوئی اور نام نہیں دیتے، اس کو پیپر نہیں بولتے، اس کو بھی نوٹ بولتے۔ کیوں بھائی آپ اصلی نوٹ کو نوٹ بولتے ہیں، جو نقلی نوٹ ہے اس کو بھی نوٹ کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے اس کو نوٹ کا نام دے رہے ہیں کیونکہ اس میں نسبت سرکار کی طرف کی گئی، دعویٰ کیا گیا اصلی کا۔ تو جس طرح نوٹ کے معاملے میں ہم دونوں طرح کے نوٹ کو نوٹ کا نام دیتے، ایسے حدیث کا معاملہ ہے کہ چاہے وہ اصلی حدیث ہو یا نقلی حدیث ہو، نبی کا لیول لگا دیا گیا تو ہم اس کو حدیث ہی کہیں گے، ہم نہیں کہہ رہے، نبی نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی حدیثوں کو حدیث کہا ہے، اس لیے حدیث کہتے ہیں۔ تو اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ حدیث کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں، حدیث کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر اس بات کو حدیث کہتے ہیں جو نبی کی طرف منسوب کی گئی۔ اب یہ نسبت صحیح ہوگی تو ہم اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث، اور نسبت غلط ہوگی تو ہم اس کو ضعیف یا موضوع جو بھی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث کی تعریف ہے کہ نبی کے قول، نبی کے فعل، نبی کی تقریر کو حدیث کہتے ہیں، یہ حدیث کی تعریف نہیں، یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے۔ جب آپ سے کوئی کہے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے تو آپ کیا کہیں؟ آپ سے کوئی پوچھے حدیث کی ڈیفینیشن کیا تو آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں کہ ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ تقریر، ہر وہ وصف جو نبی کی طرف منسوب ہو وہ حدیث ہے، چاہے نسبت صحیح ہو یا غلط۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے تو آپ کو کہیں ہر وہ بات، ہر وہ کام، ہر وہ تقریر، ہر وہ وصف جو نبی سے ثابت ہو، اور جب نبی سے ثابت ہو تو اس کو ہم صحیح حدیث کہتے ہیں، اس کو ضعیف نہیں کہتے، کیونکہ یہاں طے ہو گیا کہ نبی کا ہے، تو جب نبی کا ہے تو ہم ٹائٹل دیتے صحیح حدیث، اس کو ضعیف نہیں کہتے۔ ضعیف کہاں بولتے؟ جہاں صحیح ضعیف نہیں ہوتا، صرف حدیث کا ٹائٹل ہوتا ہے، تو حدیث کا جو ٹائٹل ہے وہ دونوں کو ملتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ جو اشکال ہے، شبہ ہے، وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم حدیث کی ڈیفینیشن اور صحیح حدیث کی ڈیفینیشن میں فرق نہیں کر پاتے۔ صحیح حدیث کی ڈیفینیشن فٹ کرتے ہیں حدیث پر، اور پھر جب کوئی ضعیف کہتا ہے کہتے ہیں ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ بھائی اس کی ڈیفینیشن الگ ہے، صحیح حدیث کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ صحیح حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کی بات ہے وہ صحیح حدیث ہے، وہ ضعیف نہیں ہو سکتی، اور جو ضعیف ہم کہتے ہیں وہ نبی کی بات نہیں ہوتی، کسی اور کی بات ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔